بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہے صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان کہ جو نصاب کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے قدر رقم یا کوئی سامان حاجت اصلیہ اور قرض کے علاوہ موجود ہو، اس پر واجب ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں شرط نہیں، وہ جداگانہ طور پر فرض ہیں، لہٰذا جس نے کسی عذر کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر رمضان میں روزے نہیں رکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یاد رہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دینا سخت حرام و گناہ ہے۔ ایسے شخص پر شرعاً اس گناہ سے توبہ کرنے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ یوں ہی جس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی عذر ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ہاں، اگر یہ شیخ فانی کی حد تک پہنچ چکا ہو، یعنی اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ آئندہ اتنی طاقت آنے کی امید ہے، بلکہ روز بروز کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر ہر روزے کے عوض فدیہ دینا لازم ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصف سا 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا، 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم کھجور یا کشمش یا جو یا اس کا آٹا ہے۔ اس لیے روزوں کو براہ کرم بلا کسی عذر کے نہ چھوڑیں۔ یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ روزہ اجابت دعا بھی ہے۔ روزہ ایک طرف اگر کمال اطاعت ہے تو دوسرا رخ اجابت دعا بھی ہے۔ رمضان کے مجاہدے کے بعد اس کی توجہ کلی طور پر اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اسی حالت کو قبولیت دعا میں بہت دخل ہے کہ اللہ تو ہر حال میں انسان کے قریب ہے۔ انسان اپنی مصروفیات میں غیر ضروری طور پر الجھ کر اپنی توجہ ان کی طرف کر لیتا ہے، پھر جب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اسے خاص طرح کا قرب الہی محسوس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھیے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عطائے رحمت اور دوسرا عشرہ عطائے مغفرت ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں رحمت باری حاصل کرنے کے لیے کیسے اعمال اختیار کیے یا دوسرے عشرے میں بخشش کے لیے کیا تیاری کی۔ ہم نے دینی حصوں پر بھی دنیا کے ضابطے لاگو کر دیے ہیں۔ یہ گمان رکھنا کہ دین اسلام کی پابندیاں شاید مشکل کھڑی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی اصل روانی دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ بلا عذر روزے چھوڑتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ کریم سمجھ بوجھ اور شعور عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔